أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام ان احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، اور یہ تمام احادیث وہ ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو عقیدہ کے تعلق سے احادیث نہیں ملے گی، یہاں پہ آپ کو اخلاق یا آداب کے تعلق سے احادیث نہیں ملیں گی، یہاں پہ صرف وہ احادیث ملیں گی جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے۔ آج پڑھیں گے حدیث نمبر 305 اور ہم پڑھ رہے ہیں ایک عرصے سے کتاب النکاح، اور راوی اس حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ شوہر دیدہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے، شوہر دیدہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے، حتیٰ تستأمر، یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، اس سے اس کی رائے لے لی جائے، ولا تنکح البکر حتیٰ تستأذن، اور کماری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف اذنها، اور کیسے ہوگی اس کی اجازت؟ کس کی؟ کماری لڑکی کیسے اجازت دے گی؟ وہ تو شرماتی ہے۔ وکیف اذنها قال ان تسکت، فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے سامنے اس لڑکے کا تذکرہ کیا جس سے آپ اس کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، آپ بطور والد نہیں ہیں تو بطور دادا نہیں ہے تو بطور بڑے بھائی، آپ نے اس سے بات کی اور اس کے سامنے اس لڑکے کا نام لیا جس سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5136 5136، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1419 1419۔ اس حدیث میں لفظ الایم جو آیا ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا ہے، بعد میں اس کو طلاق ہو گئی تو اب کسی اور جگہ نکاح کرنے لگے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے اس سے مشورہ کر لیں، یا اس کا نکاح پہلے ہوا تھا لیکن شادی کے بعد خامن فوت ہو گیا، اب آپ اس کا نکاح کسی اور جگہ کرنے لگے ہیں، تو فرمایا پہلے اس کے ساتھ مشورہ کریں آپ۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ وہ لڑکی جس کا پہلے کبھی کوئی نکاح ہوا تھا، پہلے کبھی شادی ہوئی تھی، اب دوبارہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کا نکاح کر لینے سے پہلے اس سے مشورہ ضروری ہے، مشورہ کیے بغیر اس کا نکاح کریں گے تو یہ غلط ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ نکاح باطل ہوگا، یہ نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ نمبر 2، وہ لڑکی جو کنواری ہے، جس کا پہلے کبھی کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی شادی نہیں ہوئی، آپ اس سے اجازت لیے بغیر اس کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اور ایسا نکاح بھی باطل ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا
کہ اس سے اجازت لے لو، اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد وہ لڑکی ہے جو بالغ ہے، کیونکہ نابالغ لڑکی سے اجازت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر نابالغ بچی کا نکاح اس کا والد کرتا ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ اس سے اجازت لے، اس سے اجازت لیے بغیر اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کماری لڑکی سے اجازت لینا کیسے ہوگا، کہ آپ اس کے سامنے تذکرہ کریں اس لڑکی کا جس کے ساتھ آپ اس کا نکاح کرنے لگے ہیں، اور وہ خاموش رہے۔ اس کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ وہ یہاں پہ نکاح کرنے پہ ناراض نہیں ہے، اس کو غلط قرار نہیں دے رہی، وہ یعنی کہ تائید کر رہی ہے، یا کم از کم اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا، علماء کرام کا مشورہ یہ ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ لڑکی کے سامنے لڑکے کا تذکرہ کر دیں اور پھر اس کو وقت دے دیں کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کل رات تک مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر دینا۔ اگر کل رات تک وہ اپنی رائے سے آگاہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ مطمئن ہے، یہاں پہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علماء کرام نے خبردار کیا ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس لڑکی سے باقاعدہ مشورہ کریں جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی اور اب دوبارہ شادی ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس لڑکے کے بارے میں باقاعدہ اس سے مشورہ کریں، اور کماری لڑکی ہے تو باقاعدہ اس سے اجازت لیں، تو اس میں یہ چیز داخل ہے کہ لڑکے کا مکمل تعارف آپ بچی کے سامنے رکھیں، لڑکی کے سامنے رکھیں، اس کی عمر کے بارے میں بتائیں، وہ کس قدر خوبصورت ہے اس کے بارے میں بتائیں، معاشرے میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں، اس کا خاندان کون سا ہے یہ بھی بتائیں، مالی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے یہ بھی بتائیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی بتائیں۔ یہ سب چیزیں بتائیں گے تو تبھی لڑکی اپنی رائے کا اظہار کر سکے گی، وہ بتا سکے گی کہ میں یہاں پہ مطمئن ہوں یا مطمئن نہیں۔ ورنہ آپ نے صرف لڑکے کا نام بتا دیا اور اس لڑکے کو لڑکی جانتی ہی نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، وہ یہاں پہ کیا رائے دے گی اپنی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ولی یعنی کہ لڑکی کا باپ نہیں تو دادا نہیں تو اس کا بڑا بھائی، جب لڑکی سے اس کا ولی اجازت لے رہا ہوگا تو یہاں پہ کسی اور کو گواہ بنانا یہ شرط نہیں ہے، اس کی بات پہ اعتماد کیا جائے گا۔ کس کی بات پہ؟ ولی کی بات پہ۔ البتہ بہتر ہوگا کہ جن لوگوں نے نکاح کے موقع پہ گواہ بننا ہے ان کو لڑکی سے اجازت لینے کے موقع پہ بھی گواہ بنا لیا جائے، یہ بہتر ہے، شرط نہیں ہے۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ نکاح کسی قسم کے جھگڑے سے سلامت رہے گا، پاک رہے گا، ورنہ ممکن ہے کل کو لڑکی دعویٰ کر دے کہ مجھ سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ ولی سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا، ورنہ کئی ولی جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی سے اجازت لی ہے جبکہ لی نہیں ہوتی، یا لی ہوتی ہے تو لڑکی نے اجازت دی نہیں ہوتی۔ تو ان امور کو سامنے رکھیں تو مناسب یہی ہوگا کہ جب ولی لڑکی سے اجازت لے رہا ہو تو اس موقع پہ بھی وہ انہی لوگوں کو گواہ بنا لے جنہوں نے نکاح کے موقع پہ گواہ بننا ہے۔ یہ تھے وہ مسائل جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے۔ اب تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 یہ
کہ علماء کرام میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کس مسئلے میں؟ کہ وہ لڑکی جو بالغ ہے، عقل مند ہے، پہلے اس کی کبھی شادی ہوئی تھی اور اب دوبارہ شادی کی جا رہی ہے، اسے کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبَالِغُ الصَّيِّبُ، جہاں تک تعلق ہے اس لڑکی کا جو بالغ ہے اور پہلے کبھی اس کی شادی ہوئی تھی، فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کرنا جائز نہیں ہے. لا للاب، نہ باپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر کہیں اور نکاح کرے، اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کی کہیں پہ شادی کرے. ولا لغیرہ، اور اگر باپ فوت ہو چکا ہے، ولی کوئی اور ہے، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر کسی جگہ کرے، اور اس پہ علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے. بلکہ یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 5138، 5138. راوی ہیں خنسہ بنت خدام الانصاریہ. وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کی شادی کی جب کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی. پہلے ایک بار شادی ہوئی تھی اور وہ شادی ختم ہو گئی تھی، اور اب ان کے والد صاحب نے کسی اور جگہ شادی کی. فکاری ذالک، انہوں نے جہاں پہ اب شادی کی گئی ہے اس شادی کو ناپسند جانا. کس نے؟ خنسا نے. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. فرد نکاحہا، آپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو پتہ چلا اسلام لڑکی کی رائے کو اہمیت دیتا ہے. نمبر 2، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ کماری لڑکی جس کی عمر 9 سال سے کم ہے، اس سے اجازت لیے بغیر اس کا باپ اس کی کسی جگہ پہ شادی کر سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبَاهَا يُزَوِّجُهَا وَلَا إِذْنَ لَهَا، اس کا باپ اس کی شادی کر سکتا ہے اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے. اور دلیل سیدہ عائشہ کی شادی. سیدہ عائشہ کا جب نکاح ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو کتنی عمر تھی سیدہ عائشہ کی؟ 6 سال. اور جب رخصتی ہوئی ہے تو کتنی عمر تھی؟ 9 سال. تو سیدہ عائشہ کے معاملے کو دلیل بنایا گیا ہے اس مسئلے میں کہ اگر ایسی بچی کا نکاح کیا جا رہا ہے جس کی عمر کم ہے تو اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ولی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لڑکی کی شادی تب کرے جب اس شادی میں لڑکی کا فائدہ ہو، لڑکی کی مصلحت ہو، اور وہاں پہ اس کی شادی کرے جہاں پہ شادی کرنے میں لڑکی کا فائدہ ہو، لڑکی کی مصلحت ہو. تیسرے نمبر پہ پہلے ہم نے مسئلہ پڑھا اس لڑکی کا جو بالغ ہے، عقل مند ہے اور پہلے کبھی اس کی شادی ہوئی تھی. دوسرے نمبر پہ ہم نے مسئلہ پڑھا اس بچی کا جو کنواری ہے اور اس کی عمر 9 سال سے کم ہے. اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کنواری لڑکی کے بارے میں جو بالغ ہو چکی ہے. تو اس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں مشہور یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو شادی پہ مجبور کر سکتا ہے، اور یہی مسلک ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام اسحاق بن راہویہ کا. دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل ان کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. نمبر ہے اس حدیث کا 2098 کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیہا، کہ وہ لڑکی جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی جب دوبارہ شادی ہوگی تو وہ اپنے ولی کے مقابلے میں اپنے معاملے میں رائے دینے کا زیادہ حق رکھتی ہے.
اور کماری لڑکی سے اجازت مانگی جائے گی، اور اس کا اجازت دینا کیا ہے؟ اس کا خاموش رہنا۔ تو یہاں پہ آپ نے عورتوں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک کو آپ نے یہ حق دیا ہے کہ اس سے اجازت مانگی جائے، اس سے اجازت، اور وہ کیا ہے کہ والبکر تستأذن، کہ کماری لڑکی سے اجازت مانگی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر جو دوسری ہے اس سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ دوسری روایت امام احمد سے یہ ملتی ہے کہ باپ اس لڑکی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی لڑکی ہے؟ کماری بالغہ، بالغ ہے اور کیا ہے؟ کماری ہے۔ باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اوزاعی کا، ثوری کا، ابو ثور کا۔ اور اس روایت کو، امام احمد کی دوسری روایت ہے نا، اس روایت کو اختیار کیا حنابلہ میں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن القیم رحمہ اللہ نے، شیخ عبد الرحمن سعدی نے، اور دیگر کئی علماء کرام نے۔ اچھا، اس دوسری رائے کے حق میں آپ کیا دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ دوسری رائے کیا ہے بھلا؟ کہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حق میں پہلی دلیل تو وہی حدیث ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا حدیث ہماری جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ لڑکی جو کنواری ہے اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا، اور اجازت اس کی کیسی ہوگی؟ خاموش رہنا اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت معتبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2096، ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1875، 1875، راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہ ایک کماری لڑکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کی ہے، جب کہ وہ اس شادی کو ناپسند کرتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اختیار دیا کس چیز کا؟ شادی کو قائم رکھنے کا یا توڑنے کا، ختم کرنے کا۔ تو اب ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ لڑکی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کماری بالغ لڑکی کو، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسری یہ حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس بچی کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا تھا۔ تو اس لیے یہ موقف کافی مضبوط ہے کہ لڑکی سے اجازت لیے بغیر وہ لڑکی جو کماری اور بالغ ہے آگے اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی شادی کا معاملہ بہت ہی حساس ہے، لڑکی نے زندگی گزارنی ہے، اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں صرف لڑکی کی رائے کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کہیں نکاح کرے گی تو اس کا نکاح کیا ہے؟ غلط ہے، باطل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ لڑکی زندگی تو اس نے گزارنی ہے، 100% اختیار اسی کو ہونا چاہیے، وہ جہاں پہ چاہے شادی کرے۔ درمیان میں ولی کو کیوں رکھا گیا ہے؟ باپ کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ باپ موجود نہیں ہے تو اس کا دادا اس کا خیر خواہ ہے، اس کے دشمن نہیں ہے، اس کا بھائی اس کا کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ اور یہ لڑکی خود شادی کرے گی تو وہ شادی پائیدار نہیں ہوگی۔ پائیدار وہی شادی ہوتی ہے جس شادی میں لڑکے کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ لڑکی کے پیچھے اس کا باپ کھڑا ہے، لڑکی کے پیچھے اس کا دادا کھڑا ہے، لڑکی کے پیچھے اس کے بھائی کھڑے ہیں، اور پھر وہی آگے بڑھ کر معاملات طے کرتے ہیں۔ رہائش کہاں ہوگی، کہاں ٹھہراؤ گے، کہاں رکھو گے۔ اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ سوال اٹھائیں گے۔ تو شریعت کا لڑکی کے باپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دینا کہ اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، یہ خود لڑکی کے فائدے میں ہے۔
لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں عام طور پہ ان کی عمر کم ہوتی ہے، اور بہت سے لڑکے انہیں چند تحائف دے کر، چند میٹھے بول بول کر ورغلا لیتے ہیں، پھنسا لیتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لڑکی براہ راست شادی کرنے کی بجائے اپنے والد کے ذریعے شادی کرے تو پھر ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، جن نقصانات کا سامنا اس بچی کو کرنا پڑتا ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے، باپ کو نظر انداز کر کے شادی کرتی ہے۔ یہاں پہ علماء کرام کے دو موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس مسئلے میں کہ نکاح میں ولی شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ یہ تو سبھی علماء کرام کی رائے ہے کہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ لڑکی خود شادی نہ کرے، بلکہ اس کی شادی اس کا ولی کرے، اس کا باپ کرے، اس کا دادا کرے، اس کا بھائی کرے، اس کا چچا کرے۔ لیکن کیا ولی کی اجازت شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو پہلا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ نکاح غلط ہوگا اگر اس میں ولی کی رضامندی نہیں ہے، ولی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ موقف کس کا ہے؟ یہ موقف جناب عمر فاروق کا، جناب علی کا، عبداللہ بن مسعود کا، ابو ہریرہ کا، سیدہ عائشہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، بہت سے امام اس سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور 4 اماموں میں سے بھی 3 امام اسی جانب کھڑے ہیں کہ ولی کے بغیر کسی لڑکی کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح شرعی نکاح نہیں ہے۔ ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 2085 اور پھر قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 221 ہے، 221۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مرد سے، کافر مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ کافر مرد مسلمان ہو جائے، مومن بن جائے۔ اللہ نے اس شادی میں مخاطب کس کو کیا ہے؟ لڑکی کو مخاطب کیا ہے، لڑکی کے باپ کو۔ لڑکی کے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بچی کا نکاح کسی کافر سے تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کا نکاح کس کے ذریعے ہوگا؟ باپ کے ذریعے ہوگا، ولی کے ذریعے ہوگا، باپ نہیں ہے دادا کے ذریعے ہوگا، بھائی کے ذریعے ہوگا، چچا کے ذریعے ہوگا۔ اچھا، اسی آیت میں جب اللہ نے مردوں کی شادی کی بات کی تو کیا کہا؟ ذرا دھیان سے سنیے، کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مردو مشرک لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ اے مرد، تجھے مشرک لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کی باری آئی تو اللہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تجھے مشرک مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ کو مخاطب کیا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی بچیوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے کرو۔ تو قرآن کے اس اسلوب سے کیا پتا چلا؟ لڑکی کا نکاح کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولی کے ہاتھ میں، باپ کے ہاتھ میں، دادا کے ہاتھ میں۔ اور کئی آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے اور ایک آیت رکھی ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ لڑکی جو عقل مند ہے، مینٹل نہیں ہے، بالغ ہے، وہ ولی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہ وہ موقف ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت نقصان پہنچا ہے۔ لڑکیاں والدین کو نظر انداز کر کے لڑکے سے نکاح کر لیتی ہیں، والدین سے اجازت نہیں لیتی، والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں، اور اس وجہ سے معاشرے میں کافی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کافی فساد پیدا ہو رہا ہے، اور ایسی لڑکیوں کو جلدی سے طلاق بھی دے دی جاتی ہے۔ طلاق نہ دی جائے تو کم از کم ساری زندگی خامد ظلم کرتا رہتا ہے،
اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے. اس نے شادی خود ہی کی تھی میرے ساتھ، نہ اس کا باپ مجھ سے کوئی بات پوچھ کر سکتا ہے، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا دادا، نہ چچا، کیونکہ ان سب کو ناراض کر کے اس نے مجھ سے شادی کی تھی. تو اس لیے صحیح احادیث پہ عمل کرنا چاہیے. صحیح احادیث میں مسئلہ واضح ہے کہ لڑکی کے ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. اس حدیث کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. یہ حدیث نمبر ہے 306. اس میں راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ جاءت امرأۃ رفاعۃ القردی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تھے رفاع القردی. قردی کیوں کہا جاتا ہے؟ بنو قریظہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے. بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، تو گویا کہ یہ رفاع یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پھر مسلمان ہوئے، صحابی بنے. تو یہ رفاع جو ہے ان کی وائف آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگی کنت عند رفاعۃ القردی، میں رفاع قردی کے پاس تھی، یعنی کہ ان کی بیوی تھی، ان کی وائف تھی. فطلقنی، لیکن انہوں نے مجھے کیا دے دی؟ طلاق دے دی. فبت طلاقی، اور بائن طلاق دے دی، آخری طلاق دے دی، جس طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا وہ طلاق دے دی. تو یہ پھر کیسے طلاق دی ہوگی؟ جس طلاق کے بارے میں سیدہ ایسا کہہ رہی ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ بائن طلاق دے دی، رجی طلاق نہیں بلکہ بائن. جی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 طلاقیں ایک موقع پہ دی گئی تھیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دی گئی تھیں، جبکہ یہی حدیث بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ آئی ہے، وہاں پہ اس مسئلے کی وضاحت ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے وہاں پہ 6084 6084. وہاں پہ الفاظ ہیں فطلقہا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رفاع قردی نے اپنی وائف کو طلاق دے دی. کون سی؟ آخر 3 تطلیقات، 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق رہ گئی تھی وہ بھی دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے طلاقیں 2 ہو چکی تھیں، آخری طلاق رہ گئی تھی، آخری چانس باقی رہ گیا تھا. تو یہ رفاع قرظی کی وائف کہہ رہی ہیں فتزوجت بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیری. یہ لفظ عام طور پہ زبیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ زبیر نہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ زبیر. کہ میں نے اس کے بعد شادی کر لی عبد الرحمن بن زبیر سے. یہ بھی قرظی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہیں. کہنے لگی ہیں وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ خُطْبَةِ الثَّوْبِ. ان کے ساتھ، ان کے دوسرے شوہر، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن زبیر. ان کے پاس صرف اور صرف کپڑے کے پلو کی طرح کا ہے. یہ کہنا یہ چاہتی ہیں، اور ایسی احادیث سنتے ہوئے نہ ہنسنے کی ضرورت ہے، نہ مسکرانے کی ضرورت ہے، نہ مذاق اڑانے کی ضرورت ہے. یہ صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، کھل کر واضح طور پہ مسئلہ پوچھتی ہیں تاکہ کسی قسم کا اشکال نہ رہے، کسی قسم کا ابہام نہ رہے. تو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ دوسرا جو میرا خامند ہے یہ نامرد ہے، یہ شادی کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس کی شرمگاہ کے بارے میں کہا کہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ کپڑے کے پلو کی طرح کی ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، ہلکے سے مسکرائے، یعنی کہ اس کی بات پہ مسکرائے کہ کیسی عجیب بات کر رہی ہے. وقال، اور آپ نے کہا اتریدین ان ترجعی الی رفاع، کیا تو پہلے خامند رفاع کی طرف واپس جانا چاہتی ہے؟ آپ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے. قرآن حکیم میں یہ آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو آخری طلاق بھی دے دے، طلاق نمبر 3 فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب یہ بیوی اس طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کے
3 طلاقوں کی اجازت تھی، 3 چانس سے تینوں اس نے استعمال کر لیے. حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، اب کیا ہوگا کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، کسی اور مرد سے شادی کرے. وہ اور مرد اگر وہ طلاق دے دے تو اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہوگی. اب پہلا خامند اس سے نئے سرے سے نکاح کر سکتا ہے. یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ کس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو کتنی طلاقیں ہو گئی ہیں؟ 3. اور اس کے خامند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو شریعت نے کہہ دیا کہ اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہے. بس کہانی ختم. ایک ہلکا سا راستہ ہے جس راستے کے بننے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، وہ یہ کہ کسی اور جگہ یہ عورت شادی کرے اور وہ دوسرا خامند فوت ہو جائے شادی کے بعد، تو اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہے، وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے. یا دوسرا خامند اس سے تنگ آ کر اس کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے، کسی وجہ سے طلاق دے دے، تو اب یہ پہلے خامند سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے. لیکن جو دوسرا خامند ہے اس کے ساتھ شادی کون سی کی گئی ہے؟ حقیقی شادی. بولیے ذرا، کون سی شادی؟ جعلی شادی نہیں، حقیقی شادی. حقیقی شادی جس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی ہے. لیکن لوگوں نے فراڈ کیا. لوگوں نے کیا کیا؟ فراڈ کیا، شریعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ہیلہ اختیار کیا. 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ فتویٰ غلط دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ غلط فتویٰ. کیا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی گئیں، فتویٰ یہ ہونا چاہیے کہ ایک موقع پہ 3 دی گئی ہیں تو پھر 1 طلاق ہے. ایک موقع پہ 100 طلاقیں بھی دیں تو ایک ہی شمار ہوگی. ہاں پھر کبھی جھگڑا ہوگا، پھر نئی طلاق ہوگی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا. لیکن ایک ہی موقع پہ جتنی بھی طلاقیں دے دیں کتنی شمار ہونی چاہیے؟ 1. اس کی دلیل آگے آئے گی. لیکن ہمارے یہاں اردو سپیکنگ ممالک میں جہاں فقہ حنفی رائج ہے وہاں پہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی 3 ہو گئی ہیں. صحیح حدیث کا تقاضا کیا تھا؟ کتنی طلاقیں شمار کی جائے؟ 1. یہاں پہ صحیح حدیث کی خلاف ورزی کی گئی فتویٰ دیتے ہوئے، کتنی شمار کی گئی؟ 3. اچھا، اب وہ لڑکی لڑکا روتے ہیں کہ ہماری تو اولاد ہے، ہم کہاں جائیں، ہمارا کیا بنے گا. پھر کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اپنی اس بیوی کا جس کو تم طلاق دے چکے ہو اس کا کسی اور مرد سے عارضی نکاح کر دو. جعلی نکاح. وہ تو جعلی نہیں کہتے، جعلی تو میں کہہ رہا ہوں نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ عارضی نکاح کر دو. کیا کر دو؟ عارضی نکاح. 1 رات کے لیے کر دو، 1 ہفتے کے لیے کر دو، 1 مہینے کے لیے کر دو. وہ جو عارضی نکاح جس سے کرو گے اس سے پہلے وعدہ لے لینا کہ وہ 1 رات کے بعد، 2 راتوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد کیا دے دے؟ طلاق دے دے. اس دوسرے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت تمہارے لیے دوبارہ حلال ہو جائے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب وہ 3 طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی اور جگہ شادی کرے. شریعت نے شادی کی بات کی تھی، حقیقی شادی کی، فراڈ شادی کی نہیں، ہیلے والی شادی کی نہیں. لیکن ان لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ہیلا نکالا. اور کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کسی طالب علم سے اس لڑکی کا 1 رات کے لیے نکاح کروا دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں. پھر اس سے کہتے ہیں جی اب اس کو کیا کرو؟ فارغ کرو، اس کو کیا دو؟ طلاق دو. وہ طلاق دیتا ہے تو کہتے لو جی اب حلال ہوگی. کس کے لیے؟ پہلے خامند کے لیے. تو کیا یہ درست ہے؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حلالہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ. اور اس کے بارے میں فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، پہلا خامند جس نے طلاقیں دی ہیں حلالہ کرانے والا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت. اور جو عارضی نکاح کر رہا ہے 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. لعنتی عمل ہے یہ، اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل ہے. اور سچ پوچھیں تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے. اور داد دینی چاہیے ان مردوں کو جو یہ حلالہ کرواتے ہیں اپنی بیگم کا،
اور برداشت کر لیتے ہیں کہ ایک رات کے لیے کسی اور مرد کے پاس جائے. بڑا کھلا دل ہے ان کا, پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ کہو ٹھیک ہے جی اس کا شرعی نکاح کسی اور جگہ کر دو, جو تقدیر میں لکھا تھا ہمارے وہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے میں کسی اور جگہ شادی کر لوں گا, اس کی کسی اور جگہ کر دیجیے. تو بہرحال یہ نکاح جو ہے یہ غلط ہے. اب یہاں اس حدیث میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت جو کہتی ہے کہ رفاع نے مجھے طلاقیں دے دی تھی, اور کتنی طلاقیں دی تھی؟ 3 باری باری, اور میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی, لیکن ان کی مردانگی پہ اعتراض کر رہی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے, ان کے مردوں والی بات نہیں ہے تو مرد, لیکن مردوں والی طاقت ان میں نہیں ہے. تو اس لیے میں آگے اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن اللہ کے رسول سمجھ گئے. آپ نے کہا اتریدین ترجی الی رفاع, کیا تو رفاع کی طرف واپس جانا چاہتی ہے؟ لا, نہیں نہیں نہیں, کبھی نہیں جا سکو گی. حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتک, یہاں تک کہ تو چکھ لے اس کا مزہ اور وہ چکھ لے تیرا مزہ. مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کا باقاعدہ تعلق قائم ہو, حقیقتاً تعلق قائم ہو, اس کے بعد طلاق کا معاملہ ہو جائے تب تو پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے, ورنہ صرف نکاح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صرف نکاح ہو گیا اور ہلکی پھلکی ملاقات ہو گئی, میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا, اور تو چاہتی ہے کہ میں دوبارہ پہلے خاوند کے پاس پہنچ جاؤں, ایسا نہیں ہو سکے گا. فقالت, تو وہ عورت کہنے لگی, وہ ابو بکر عندہ, جب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. وہ خالد بن سعید بالباب, اور خالد بن سعید بن عاص دروازے پہ تھے. ینتظر ان یؤذن له, وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو اندر آنے کی اجازت ملے. وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ساری باتیں سن رہے ہیں, ان کو واضح آ رہی ہے بات. فنادا, تو انہوں نے آواز دی. کنہوں نے؟ جو باہر کھڑے تھے. بھائی آپ کو میرے ساتھ نہیں ہے لگتا ہے, جو باہر کھڑے تھے صحابی, کیا نام ہے ان کا؟ خالد بن سعید. خالد بن سعید بن عاص, انہوں نے آواز دی, یا ابا بکر, ابو بکر, الا تسمع الی ہذہ, آپ اس کی باتیں نہیں سن رہے اس عورت کی؟ الا تسمع الی ہذہ ما تجہر بہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس عورت کو سن نہیں رہے, اس کی ان باتوں کو نہیں سن رہے جو اونچی اونچی آواز سے کر رہی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ یعنی کہ اس کو چپ کراؤ, مطلب یہ تھا. تو یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی, اس کا نمبر ہے 2639 2639. میں آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا دھیان سے. امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کئی بار لے کر آئے ہیں. پہلی بار لے کر آئے ہیں تو نمبر ہے 2639 2639, اور باب کیا ہے؟ باب شہادت المختبی, چھپے ہوئے شخص کی گواہی. کس کی؟ چھپے ہوئے شخص کی گواہی. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ میرے مابین اور یہ اذان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مابین گاڑی کا معاملہ طے ہوا. گاڑی میں نے ان کو بیچ دی, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کی 20 لاکھ روپیہ قیمت ادا کر دوں گا. میں نے کسی کو گواہ نہیں بنایا اس معاملے پہ. اب بعد میں گاڑی تو یہ لے گیا مجھ سے, پیسے دے نہیں رہے. اب مجھے گواہ چاہیے عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہ میرا ان کا معاملہ ہوا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ 20 لاکھ روپیہ دیں گے, اور طے ہوا تھا 1 مہینے کے اندر دیں گے. ان سے بات کی, وہ تو مکر گئے. وہ کہتے ہیں نہ میں نے آپ سے گاڑی لی, نہ میں نے کوئی 1 مہینے کا معاہدہ کیا, نہ کوئی 20 لاکھ روپے کا معاملہ ہوا میرا اور آپ کا. اب میں نے ان کو اعتماد کیا تھا کہ ان کا نام ہے اذان, اپنے نام کی لاج رکھیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ آگے سے یہ حرکت کریں گے. اب کورٹ میں جاتا ہوں تو کورٹ مجھ سے کیا مانگے گی؟ گواہ, کوئی ثبوت. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا, میں نے ان سے گفتگو کی تھی اپنے ڈرائنگ روم میں.
ڈرائنگ روم کے ساتھ جو کمرہ ہے ادھر میرا کوئی مہمان سویا ہوا تھا، میرا کوئی، وہ کہیں باتیں سن رہا تھا، کیا میں اس کو کورٹ میں بطور گواہ پیش کر سکتا ہوں؟ چھپے ہوئے آدمی کی گواہی، سمجھے؟ تو امام بخاری نے ثابت کیا اس حدیث کے ذریعے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کی کئی شکلیں بن سکتی ہیں۔ ایک اور مثال لے لیں آپ، اذان کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہو گیا، لیکن اذان تو مکر گیا ہے، اب میں اس کے پاس پہنچا گفتگو کرنے کے لیے اسی موضوع کے اوپر، میں نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ایک اور آدمی چھپا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یا تو گفتگو میری گاڑی میں ہو رہی ہے، وہ پیچھے دو سیٹوں کے درمیان لیٹا ہوا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی میں نے صورت بنا دی کہ ایک اور آدمی چھپا ہوا ہے تاکہ میری اور ان کی گفتگو جو ہے وہ سن لے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ مجھ سے کھل کے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عدالت تو ہے نہیں اور ان کو یہ بھی پتہ گواہ تو ہے نہیں، تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر تو کورٹ میں جائے گا تو میں مکر جاؤں گا، میں کہوں گا ہمارے درمیان کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، اگر بہتر ہے تیرے لیے کہ تو انتظار کر، سال کے بعد تجھے میں پیسے دے دوں گا۔ مان گئے، یہاں پہ مان رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی گواہ تو ہے نہیں، لیکن میرا گواہ چھپا ہوا موجود ہے۔ اب یہ میں نے ان کے ساتھ چلاکی کی ہے اپنا حق نکلوانے کے لیے، ویسے جاسوسی جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ غلط آدمی ہے اور میں نے اپنا حق لینا ہے، اس کے لیے جاسوسی کرنا پڑی ہے، تو اب یہ معاملہ کورٹ میں لے کر جاؤں گا تو کیا کورٹ اس گواہی کو قبول کرے گی؟ جی ہاں، قبول کرنی چاہیے۔ اچھا، امام بخاری نے یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے نکال لیا جی؟ خالد بن سعید بن عاص باہر بیٹھے باتیں سن رہے تھے، باہر کھڑے باتیں سن رہے تھے، کیا نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ تم باہر کھڑے ہماری باتیں کیوں سن رہے تھے؟ بھئی وہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، اور خود ہی اونچی بات سے باتیں کر رہی ہے، وہ جاسوسی کے لیے نہیں کھڑے، وہ جاسوسی کے لیے نہیں کھڑے، اور خالد بن سعید ابو بکر سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس عورت کو پر کنٹرول کریں، اس کو چپ کروائیں۔ اگر خالد بن سعید کا یہ باہر سے گفتگو سن کر اس انداز سے اعتراض کرنا غلط ہوتا تو آپ ان کو ڈانٹ دیتے کہ تمہاری باتوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے، تم تو باہر کھڑے تھے۔ آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خالد بن سعید نے جو باتیں سنی ہیں ان کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے، اور انہوں نے آگے سے جو ابو بکر سے مطالبہ کیا اس مطالبے پہ بھی ان کو اللہ کے رسول کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو، کورٹ کو ایسی گواہی قبول کر لینی چاہیے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 5260 کے طور پہ، 5260 کے طور پہ، اور باب یہ قائم کیا، باب من اجاد طلاق الثلاثی، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے 3 طلاقوں کو درست قرار دیا ہے، اور اس مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہے کہ دوسری روایت میں آیا ہے، وہ بخاری شریف میں ہے کہ یہ 3 طلاقوں میں سے تیسری طلاق تھی۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 5317، 5317، اور باب ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر وہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے شادی کر لے، لیکن دوسرے نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کیا ہو، تو کیا یہ اس کے پاس واپس جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، یہ ہمیں معلوم ہو چکا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 5792، 5792، اور باب یہ باب الازار المحدب، ایسی چادر پہننا جس کے کناروں میں پلو ہوں، پلو لٹک رہے ہوں، جیسا کہ اس عورت نے کیا کہا تھا، اس نے اپنا کپڑا پکڑ کے کہا تھا، اس نے اپنا کپڑا پکڑ کے کہا تھا کہ یہ آدمی، اس کی مردانگی جو ہے یہ میرے کپڑے کی طرح ہے، میرے کپڑے کے پلو، جیسے کپڑے کا پلو ہلکا سا ہوتا ہے، ڈھیلا سا، تو ایسے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چادر کے ساتھ پلو تھے،
امام بخاری کا دیکھیں دماغ کہاں گیا. میرا اور آپ کا دماغ جائے گا گندی باتوں کی طرف. امام بخاری کا دماغ کہاں گیا؟ انہوں نے بہت بڑا مسئلہ اخذ کر لیا کہ اس کا مطلب یہ کہ ایسی چادر پہننا جائز ہے جس کے آخر میں اس قسم کے پلو لٹک رہے ہوں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار باب قائم کیا 5825 5825 باب الثياب الخضری. سبز رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے کیونکہ وہ اس حدیث کی کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس عورت نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. پھر امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا 6084 6084 اور اس بار امام بخاری نے مسئلہ کیا اخذ کیا؟ باب التبسمی والضحکی. مسکرانا جائز ہے، کوئی مسکرانے والی بات ہو، ہنسنا جائز ہے جب کوئی ہنسنے والی بات ہو. تو یہ دیکھیں امام بخاری نے اس حدیث سے کتنے مسائل اخذ کیے. یہ امام بخاری کی فقاہت ہے. امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 1433 1433. آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ بات واضح کی جا چکی کہ یہاں طلاق سے مراد کیا تھا؟ ایک 2 طلاقیں پہلے ہو چکی تھیں اور اب تیسری اور آخری طلاق ہوئی تھی، یہ مراد ہے. ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک موقع پہ دی گئی تھی، ایسا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جب 3 طلاقیں ہو گئی تھی تو اب اس خامن کے لیے جس کا نام کیا تھا؟ رفاع، اس سے نیا نکاح کرنا جائز نہیں تھا، الا یہ کہ یہ اور کسی اور جگہ شادی کرے اور مستقل اس کے پاس رہنے کی نیت سے، عارضی شادی نہیں، اور وہ اس سے میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کر لے. پھر وہ فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ طلاق دے، پہلے ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو پھر یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی ورنہ حلال نہیں ہوگی. اس حدیث سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کسی مولانا صاحب سے، کسی جج سے آپ گفتگو کریں اور آپ وہاں پہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، مسئلہ صاف صاف پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں کھل کے بیان کر سکتے ہیں جو عام طور پہ شرم کی وجہ سے کھل کے بیان نہیں کی جاتی، تاکہ ہر چیز کیا ہو؟ واضح ہو، تاکہ جواب آپ کو مولانا صاحب کی طرف سے درست ملے. ایسا نہ ہو کہ آپ اشارے کرتے رہیں اور وہ آپ کا اشارہ سمجھ نہ سکے، وہ آپ کے اشارے سے کوئی اور بات سمجھے، وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دے جبکہ آپ کے ذہن میں کوئی اور بات تھی. یہاں سے اللہ کے نبی کے اخلاق کا بھی پتہ چلا. آپ علیہ السلام نے اس عورت کو ڈانٹا، مسکرائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا موقف بیان کر رہی ہے اور اس کو حق حاصل ہے کہ کھل کے اپنا موقف بیان کرے. اگرچہ یہ عورت اس موقف میں درست نہیں تھی، یہ بھی واضح کر دوں. اس حدیث کی جب ساری روایات کو جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اپنے 2 بیٹے لے آیا. کیا لے آیا؟ جو پہلی بیوی سے تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ دیکھ لیں، یہ میری مردانگی کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، میرے بیٹے دیکھ لیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بچے اس کے ایسے ہی مشابہ ہیں جیسے کوا کوے کے مشابہ ہوتا ہے، ان کے بالکل ایک جیسے ہیں. تو اس لیے مطلب تمہارا اعتراض جو ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. گویا کہ مقصد یہی تھا کہ تو نے خود ہی اس کو قریب آنے نہیں دیا، اس کو حق ادا کرنے نہیں دیا. تیرا مقصد تھا پہلے خانوں کی طرف لوٹنا اور یہ سارا تو نے کیس اور معاملہ بنا دیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آخر میں یہ مسئلہ واضح کیا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دے دے تو اس کا حکم کیا ہے. ہلکی پھلکی گفتگو پہلے ہو چکی ہے لیکن باقاعدہ انداز میں. تو پہلا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ہی موقع پہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاق، بیگم سے کہتا ہے تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یا الگ الگ کہتا ہے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، درمیان میں رجوع نہیں ہے، درمیان میں رجوع نہیں ہے. ایسا ایک تو ہے رجوع. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے.
میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے، اور 1 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ اب میں تم سے رجوع کر رہا ہوں، پھر 5 منٹ کے بعد کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، کتنی طلاقیں ہو گئی؟ 2، کیونکہ درمیان میں رجوع آ گیا ہے۔ اب یہ 2 طلاقیں ہیں، اور تقریباً سب کے نزدیک 2 طلاقیں، درمیان میں کیا آ گیا ہے؟ رجوع۔ تو اگر کوئی درمیان میں رجوع کر کے پھر طلاق دیتا ہے وہ تو نئی طلاق ہوگی، لیکن یہاں پہ گفتگو ہونے لگی اس آدمی کے بارے میں جس نے 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ دیں، تجھے 3 طلاقیں، یا الگ الگ الفاظ، تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، لیکن درمیان میں رجوع نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پہلا موقف یہ ہے، اور یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے، اکثریت کا، کہ یہ 3 طلاقیں شمار کی جائیں گی۔ کتنی شمار کی جائیں گی؟ 3۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کی کچھ روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، تو اس نے کیا کیا؟ شادی کر لی کسی اور جگہ، اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے کہا تھا نہیں، جب تک کہ دوسرے خاوند کے ساتھ میاں بیوی والا خاص تعلق قائم نہیں ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا گیا۔ یہ دلیل دی ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ایک موقع پہ 3 طلاقیں دیں، کتنی شمار ہوں گی؟ 3۔ ان کی دوسری دلیل ہے صحابہ کرام کا عمل۔ کن کا عمل؟ جناب عمر فاروق نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ اعلان کیا تھا کہ جو 3 طلاقیں دے گا اس کو ہم کتنی شمار کریں گے؟ 3 ہی شمار کریں گے۔ یہ تھا پہلا موقف اور اس کے قائلین اور ان کے دلائل۔ اب آتے ہیں دوسرے موقف کی طرف کہ 3 طلاقیں آپ جب ایک جگہ پہ دیں گے، چاہے ایک لفظ کے ساتھ دیں یا کئی الفاظ کے ساتھ، اگر درمیان میں رجوع نہیں ہے تو یہ 3 طلاقیں کتنی شمار ہوں گی؟ 1۔ یہ موقف ہے کئی صحابہ کرام کا، بلکہ سچ پوچھے تو یہ موقف ہے کس کا؟ سارے صحابہ کرام کا۔ یہ حدیث ابھی میں پڑھوں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ فی الحال میں اس موضوع پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ خصوصاً یہ موقف ہے ابو موسیٰ اشعری کا، عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن مسعود کا، جناب علی کا، عبد الرحمن بن عوف کا، زبیر بن عوام کا، تابعین میں سے طاؤس کا، عطا کا، جابر بن زید کا، اور داود زہری کا، امام ابو حنیفہ کے کئی اصحاب کا، امام مالک کے کئی اصحاب کا، امام احمد کے کئی اصحاب کا، اور اسی کا فتویٰ دیا کرتے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور واضح طور پہ دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جیل جانا پڑا اس فتوے کی وجہ سے، سزائیں دی گئیں ان کے اس فتوے کی وجہ سے۔ اور یہی موقف تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ کا۔ اچھا، اب ان کے کیا دلائل ہیں؟ کن کے بلا؟ جو کہتے ہیں ایک موقع پہ 3 طلاقیں دیں، کتنی شمار ہوں گی؟ 1۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ ابو صحبہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ 3 طلاقیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں 1 ہوتی تھیں؟ 3 طلاقیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں 1 ہوتی تھیں۔ ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاقیں، ابو بکر کے زمانے میں صحابہ کرام کے کتنے موقف تھے اس مسئلے میں؟ 1 ہی موقف تھا، سب کا 1 ہی موقف تھا کہ 3 طلاقیں 1 ہیں، سب صحابہ کرام کا موقف تھا۔ عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی موقف رہا۔ پھر عمر فاروق نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور کہا لوگوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے 3 طلاقیں کیوں رکھی تھیں؟ تاکہ میاں بیوی میں آخری جدائی اتنی جلدی نہ آئے، ایک بار طلاق دے، پھر صلح ہو جائے گی، 2-3 سال گزر جائیں گے، پھر کوئی لڑائی ہوگی، پھر طلاق ہوگی، 2-3 سال گزر جائیں گے، پھر کوئی لڑائی صلح ہوگی، پھر تیسری طلاق۔ اگر 3 طلاقیں اس طرح ہو جائیں گی تو اب الگ ہو جائیں گے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دے رہے ہیں، جبکہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دینا غلط ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی غلطی کر لے تو شمار کتنی کرنی ہے، لیکن یہ ہم بھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، شافعی بھی مانتے ہیں کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دینا کیا ہے؟ غلط ہے۔
اب یہ غلطی بار بار ہو رہی تھی، کثرت سے ہو رہی تھی، تو عمر فاروق نے میٹنگ بلائی اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ ہم 3 کو 3 شمار کریں گے۔ یہ فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور نبی کیا یا بطور رسول کیا؟ نہ وہ نبی تھے نہ وہ رسول تھے، انہوں نے فیصلہ کیا بطور حکمران۔ تو جب تک ان کی حکمرانی تھی یہ فیصلہ چلے گا، آرڈیننس ہے، یہ سزا تھی ان لوگوں کے لیے جو طلاق کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ہمیں جناب عمر فاروق کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے ایک غلطی کی اصلاح کے لیے یہ کیا سزا کے طور پہ۔ شریعت وہی رہے گی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، اس شریعت کو عمر فاروق کینسل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو 3 طلاقیں صحیح بات کیا کہ ایک ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے مسلم شریف کی حدیث۔ اور دوسری دلیل وہ یہ کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ 3 طلاقوں اکٹھی دینا حرام ہے اور بدعت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہماری طرف سے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی، یہ ان کی ایک اور دلیل ہے۔ جن کا پہلا موقف تھا ان کے دلائل کیا تھے؟ ایک ہمارے والی حدیث، اور میں بتا چکا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے والی حدیث میں طلاق نمبر 3 تھی اور پہلی 2 طلاقیں پہلے ہوئی تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام کا، تو صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے زمانے میں سارے کے سارے موقف رکھتے تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ یہی موقف ٹھیک ہے اور یہی درست ہے، اور اسی موقف کے لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت مار کھائی ہے، بڑی سزائیں بھگتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کی اخطاء سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔